ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہر ملک کی خود مختاری اور سالمیت جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس ملک کی. تو کل جو ہوا اس پہ مجھے جیسے میرے کولیگ نے کہا کہ افسوس ہوا اور یقین مانے شرم بھی آئی کہ ہم بھاشن تو دیتے رہے کہ نو ڈکٹیشن، ہم ایبسلوٹلی ناٹ، لیکن کل مجھے افسوس ہوا کہ آج غور طلب بات یہ ہے کہ آج آئل کے اس طرف ہم بیٹھے ہیں، کل وہ بھی اس جگہ پر ہو سکتے ہیں. آج اگر پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی خود مختاری پر اٹیک ہوا ہے تو یہ کل بھی ہوگا. اگر ہم اتنی گنجائش، اتنی مارجن کسی بھی ملک کو دیں گے تو یہ کل اس سے بڑھ کر ہوگا. تو آج اس کو روکنا ضروری تھا. دیکھیں ہم کسی بھی ملک سے تعلقات خراب نہیں چاہتے. ہم ایز سیڈ کہ امریکہ تو یو ایس تو ہمارا ایک پارٹنر ہے اور ہم چاہتے ہیں اس سے ہماری پارٹنرشپ بہتر ہو، پازیٹیوٹی کی طرف جائے، ناٹ کہ وہ ہماری خود مختاری میں انٹرفیئر کریں. میں نے کل کیا بات کی، صرف یہی نا. اور یہ ہر ملک کے آئین میں ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ملک ہو چاہے بڑا ہو، کوئی دوسرا ملک اس کی خود مختاری میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اس میں کیا غلطی ہوئی؟ اس میں کیا بات ہوئی؟ اس میں کیوں نہیں ہم ایک یونائٹڈ کنسنسس سے ایک ریزولوشن لا سکے؟ جسٹ بیکاز کہ جیسا کہ میری کولیگ نے ایکسپلین کیا، وہاں پہ فرمز ہائر ہوئی ہیں، وہاں اینٹی پاکستان کام ہو رہا ہے. میرا ایک ہی پیغام ہے کہ خدارا اس ملک کو آگے بڑھنے دو. خدارا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس ڈویژن کا. یہ ملک ترقی کرنا چاہتا ہے. ہم جس معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں سب کی سپورٹ چاہیے. ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے، یہاں کے غریب عوام کی مشکلات دور ہوں. میں تھوڑا سا بجٹ پہ صرف ٹچ، آئی ایم ناٹ اکنامک پرسن، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ ہمیں یہ سرجری، یہ سٹیپس مجبوراً اٹھانے پڑے ہیں. اور ہم نے یہ بڑے دکھی دل سے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ قدم اٹھائے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے. اور اس قسم کے ریزولوشنز لا کے اس ملک کی ترقی کو اور بڑھتے ہوئے قدموں کو اب کوئی نہیں روک سکتا. میرا ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے سب سے کہ خدارا ہم نے تو جنگ لڑنی ہے غربت اور جہالت کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، ہم نے فرقہ واریت کے خلاف. تو ہم کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ پلیز ہمیں آگے بڑھنے دیں. لیکن کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہو سکتا پلیز کہ وہ کسی دوسرے آزاد اور جمہوری ملک کی خود مختاری میں انٹرفیئر کریں. دیکھیں یہاں پہ ادارے موجود ہیں، یہاں پہ کورٹس کام کر رہی ہیں، یہاں پہ اور ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایشوز یہ سب ٹیک اپ ہوئے ہوئے ہیں. آپ اس طرح کے ریزولوشن پاس کر کے کیا ایک ملک پہ، پارلیمنٹ پہ نہیں، آپ نے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے. سو آپ لوگ اس کی اجازت دیں گے سب کہ آپ کے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی ممبر کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے اور اس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. جان جا سکتی ہے لیکن اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. اور میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہی، میں کسی پہ شک نہیں کر رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ذاتی مفادات سے نکلیں اور ملک کے بارے میں سوچیں. پاکستان تحریک انصاف، اور اب انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے سنی اتحاد کونسل کا. تو یہ وہ ایک جماعت ہے جس کا پورا پاکستان بخوبی واقف ہے ان کے کانڈکٹ سے اور اس کے علاوہ ان کی حرکات سے جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ریزولوشن کا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ریزولوشن لابنگ فرمز امریکہ میں کام کرتی ہیں. یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیپٹل ہل کے اوپر لابیسٹ ہوتے ہیں جن کو یہ ہائر کر کے، اب آبویسلی اتنے انہوں نے اس تمام تر پروسیجر کو نومبر 2023 سے شروع کیا ہوا تھا اس ریزولوشن کو، اور یہ ابھی جا کے پاس ہوئی ہے. ان کے پاس ان لمیٹڈ فنڈز ہیں، ان کے جو فنڈرز بیٹھے ہیں وہ ان کا تانا بانا جا کے ان زائنسٹ فنڈرز کے ساتھ جا کے ملتا ہے جو کہ ان کے ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، ان کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میئر آف لنڈن کے
الیکشنز ہو رہے تھے تو صادق خان کو تو بانی پی ٹی آئی نے نہیں سپورٹ کیا, انہوں نے تو جا کے زیک گولڈ سمتھ کو کیا. تو یہ تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں جب آپ کے پاس ان لمیٹڈ فنڈز ہوں, جب آپ کے پاس بے دراغ آپ استعمال کر رہے ہوں ان فنڈز کا, تو دین آپ کو کوئی بھی آپ جو ہے ریزولوشن پاکستان مخالف ایجنڈے پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس انوائے نئے جو ہیں وہ پاکستان سے جائیں گے, جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں, اور وہاں پہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ پرماننٹ مشن میں بھی اس کی تبدیلی آئی ہے. وہ میں نے نیوز میں دیکھا ہے اور آج ہی خبر تھی اس کی کہ دونوں نیو یارک اور واشنگٹن میں جو ہمارے مندوب ہیں ان کی جو تبدیلی ہے وہ ہو رہی ہے. کل بھی کہا تھا کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے یہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک سینٹیمنٹس ہیں جو کنوے ہوتے ہیں ان کے تھرو کہ آپ کا پارلیمان کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں آف دا پیپل. تو اگر ایک سینٹیمنٹ وہاں سے گیا ہے تو وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے کہ وی آر اے سوورن اسٹیٹ, ہم ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری کمپلینٹس وہاں موجود ہیں. اور جیسا کہ پارٹی کا نام بھی اب لینا, دیکھیں میں پارٹی کا نام اس لیے اوائڈ کرتی ہوں ہمیشہ کہ پہلے ہی ڈویژن بہت زیادہ ہے, پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ ہیں. کچھ ذہن بچ گئے ہیں اگر جن میں اس پارٹی کے اس ایز اے پاکستانی وہ وہاں نہیں ہے, تو میں نام نہیں لینا چاہتی, بیکاز نفرتیں اور ڈویژن جو ہے اور اخلاقیات کے جو جنازے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں پارلیمان میں اس پارٹی کی طرف سے, جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو میں جان بوجھ کے کہیں بھی پارٹی کا نام پی ٹی آئی لینا اوائڈ کرتی ہوں. کیونکہ دیکھیں مجھے یقین ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس حد تک نہیں گرے گا کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت, اس کی بقا, اس کی سوورینٹی پر, اس کی خود مختاری پر کوئی آنچ آنے دے گا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے, اور کل جو جذبہ پورے ہاؤس میں تھا, کاش آپ لوگ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ایک ایک ممبر سیخپا تھا اور ایک ایک ممبر بولنا چاہتا تھا. تو دیکھیں ہم کوئی کسی بھی ملک سے وی وانٹ بائیلیٹرل گڈ ریلیشنز ود ایوری کنٹری. ہماری قیادت اس وقت ہر ملک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جنگ بہت بڑی ہے اور وہ اکیلے لڑی بھی نہیں جا سکتی جب تک اس میں تمام لوگ شامل, تمام پارٹیاں شامل نہیں ہوں گی. تو آئی ہوپ کہ ایک میسج, ایک سینٹیمنٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہمارا گیا ہوگا کہ پلیز, ہم نے پروٹیسٹ ضرور کیے ہیں, وہ ہمارا حق ہے کہ پیلسٹین میں کیا ہو رہا ہے, غازہ میں جینوسائیڈ جس طرح ہو رہا ہے, کشمیر میں جو کچھ ہوا, ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے اگر وہاں ریزولوشن پاس ہوتا تو ساری دنیا, کیا ہم بھی ان کو سلیوٹ کرتے, لیکن اس پہ خاموشی ہے, لیکن ہماری سالمیت پہ, کیونکہ جب آپ کے اپنے گھر سے, آپ کے جب میری بات آپ یقین کریں, جب گھر سے سازش شروع ہوتی ہے تو وہ سازش پھر اس لیول تک آتی ہے, ورنہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی. یہ سازشیں یہاں سے چل رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہوں کہ بس کر دیں, اس ملک کو آگے بڑھنے